صلوات مل کے بابا سے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے، درود مل کے بابا سے بلند۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اپنے اور ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے بابا سے بلند۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عزا میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرما، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بس بڑی مختصر ساری گفتگو اور بغیر تمہید کے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسے بند کر دو بچہ، بغیر تمہید کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا جملہ وصول کر گیا اس کے لیے آگے باقی جملے ہیں، جتنی دیر بھی نوکری ہے اور خیر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی توجہ پہلے جملے سے پتہ چلے گی، اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا۔ پوری کائنات میں جس کی سخاوت کی کتاب میں لفظ بس کوئی نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو بندہ بات سمجھائے، یہ جو ظلم جاتی ہے وہ بانیان کی طرف سے، میرے پاس جتنا وقت ہے اتنی 15 منٹ کی گفتگو ہے اور میں آپ سے دعا چاہتا ہوں جی۔ میں نے اس ہستی کا تعارف کروایا ہے کہ کائنات میں ہر دروازے پہ جب مانگنے والا گیا ہے تو دینے والے نے بس کہا ہے، مانگنے والے نے کبھی بس نہیں کہا۔ یہ فطرت ہوگی کہ مانگنے والے کا دل کرتا ہے کہ مجھے اور ملتا رہے، دینے والے کا ہوتا ہے کہ اسے بھی دے دیا ہے کسی اور کو بھی دینا ہے، تو وہ جب دیکھ لیتا ہے کہ میں نے اسے اتنا دے دیا ہے کہ سیراب ہو گیا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ بس اب تمہیں دے دیا، اب کسی اور کے لیے۔ واحد دروازہ ہے حسین ابن علی کا، جہاں پہ مانگنے والا آیا ہے تو اس نے کہا ہے بس۔ شبیر کے دروازے پر صرف مانگنے والا بس کہہ سکتا ہے، اب اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا۔ جو بندہ بات سمجھے گا اس کے لیے صرف 2 مصروں میں دلیل ہے کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور دنیا نے پڑھا، اور اس شان کا دریائے سخا کوئی نہیں، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور۔ آل محمد سلامت رکھیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ راہب بیٹے لینے آگے، کچھ لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بیٹے لینے راہب آیا، وہ تو شادی ہی نہیں کرتے تو بیٹے کہاں سے لے جائیں گے؟ اصل بغض حسین سے ہے، راہب سے اتنی ہمدردی کوئی نہیں۔ حالانکہ اگر ان کے ہاں بیٹے نہیں ہوتے تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟
کہ جب 3 دن کا مناظرہ شہر علم کے ساتھ نصارہ نے کیا تھا اور تیسرے دن کی شام کو اللہ نے کہا تھا اگر یہ مناظرے پہ نہیں مانتے تو ان سے کہ مباہلے پہ آ جاؤ، اور مباہلے پہ بلانے کے لیے اللہ نے شرط بڑی عجیب رکھی تھی، ان سے کہے اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اللہ کے بیٹے اللہ نے واپس لے لیے، 10 ہجری میں مباہلہ رکھا، اور مباہلہ جب رکھا تو رسول کی جھولی خالی تھی۔ اللہ نے کہا ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ نبی نے انہیں چیلنج دے کے کہا صبح مباہلہ ہے، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں۔ جن سے کہہ رہا ہے اپنے بیٹے لاؤ، لوگ کہتے ہیں ان کے ہوتے نہیں، اور جو کہہ رہا ہے اس کا ہے ہی نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو کہہ رہا ہے اس کا ہے ہی نہیں۔ اب ان سے کہا اپنے بیٹے لاؤ، وہ جس کے مرضی لے آئیں، جتنے مرضی لے آئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں سے رسول جھولی خالی لے کے چلے گئے، وہاں پہ جھوٹوں پہ لعنت کا وار چلنا ہے، ربی خالی جھولی لے کے جا نہیں سکتے ہیں، نہ ہی اللہ سے ایک لمحے کا گلہ کیا ہے کہ یا اللہ بیٹے دیے بھی تو نے ہیں، لیے بھی تو نے ہیں، اب میری جھولی خالی ہے۔ شرط بڑی عجیب رکھی ہے، مباہلہ سال بعد نہیں، صبح مباہلہ ہے، اگر میں بیٹے نہ لے کے گیا نہ تیری توحید بچتی ہے نہ میری رسالت بچتی ہے، وہ لے آئیں گے، میں نہ لے کے گیا تو وہاں میدان میں بنے گا کیا؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف نہیں دیکھا، خالی جھولی لے کے ان سے کہا تم اپنے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ خالی جھولی لے کے اللہ کی طرف نہیں گیا، دروازے بطول پہ آ کے کہا یا علی بیٹے دو۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جسے بولنا آتا ہے، یا علی بیٹے دو۔ جو بندہ چپ کر گیا ہے، میں نے کہا سرکار ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گئی، آپ نے سیدھے بیٹے ہی مانگ لیے ہیں۔ عجب نہیں، کائنات کے سلطان نبی کی آواز ہے، جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں، سنت رسول ہے۔ شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، علی سے بیٹے مانگنا۔ اور یہ جو حدیث کتاب پڑھتے ہیں، یہ حدیث کتاب یہ آیا مباہلہ کے بعد نازل ہوئی، جب نبی گھر آئے تھے اور یمنی چادر اڑائی تھی، اور اس وقت کائنات کے، میں اسی بادشاہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، بس 2 جملے اور زیادہ نہیں، آپ جاگ گئے، میرے آنا اور نوکری قبول ہو گئی جی۔ حدیث کتاب میں نبی چادر کے نیچے آئے تو پہلا شہزادہ آیا، اور شہزادے نے آ کے کیا کہا تھا؟ من نانا کی خوشبو ہے، اور بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے، ایسے ہی نا سرکار، وہ چادر کے نیچے۔ اچھا، پوچھنے والا ماں سے پوچھ رہا ہے، خوشبو بڑے شہزادے کو آ رہی، تو خوشبو کے پیچھے چلتے ہیں، ماں سے پوچھا ہے نانا کی خوشبو، اور بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے۔ یہ گھر دنیا میں رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہو سکتا ہے، رتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا، کہا وہ چادر کے نیچے۔ حسن بادشاہ قریب آ کے کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ بس اتنی کہانی آپ کو سنانی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے شہزادے نے کہا ماں نانا کی خوشبو، کہا وہ چادر کے نیچے۔ چادر کے قریب آ کے تیرا میرا حسین بادشاہ کہہ رہا ہے نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ جو پریشان ہے، نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے غور نہیں کیا اس بادشاہ کا مزاج آپ جانتے نہیں، اللہ کی مسجد ہوتی ہے جانے سے پہلے نہیں پوچھتا اللہ اجازت ہے میں مسجد میں چلا جاؤں، سجدے میں نبی ہوتے ہیں قریب آ کے نہیں پوچھتا نانا اجازت ہے میں پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے گھر اجازت لے کے نہیں آتا، پوسٹ پہ اجازت لے کے نہیں بیٹھتا ہے، اپنے گھر میں ماں کی چادر کے قریب آ کے کہہ رہا نانا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں۔ میں نے کہا بادشاہ اللہ کے گھر اجازت نہیں لی، نانے کی پوسٹ پہ بیٹھتے ہوئے اجازت نہیں لی، ماں کے چادر کے قریب اپنے گھر میں اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں، حسین کی آواز ہے، زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور ہے۔ آل محمد سلامت رکھے ہر اس بندے کو۔ توجہ، حسین کے دربار میں لفظ بس کوئی نہیں ہے، حسین کے دربار، یہ لفظ بس کا قصہ بس اتنا سنو۔ دیکھیں بشر تو بشر، جملہ نظر انداز کرنے والا نہیں، اور جب تک میں ترجمہ نہ کروں سن کے ہضم بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بارگاہ میں بھی آواز اسی کی آئی۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، میں سمجھا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. کئی بندے ہلے بھی علامہ اقبال دے مزاج چ بیٹھے ہوئے. اب مجھ سے پہلے بھی سیالکوٹ والے تھے، میں بھی سیالکوٹ کا ہی ہوں، ایسے کہ نہیں؟ اور میرے علاقے کا بندہ ایسے بیٹھے نا تو صبح پاکستان بن جاتا. جتنے غور سے ایک بندہ مجھے یوں کر کے سن رہا، میں بہ گیا تو اللہ جانے کے بن سی. توجہ ہے کہ نہیں؟ انہوں چھوڑو جی، میرے والے پاس توجہ رکھو. بات میں بالکل قریب آ گیا، جب تک آپ لوگ میری طرف توجہ کریں گے میں ختم ہی کر چکا ہوں. یہ علامہ اقبال وہی ہے، اور یہ علامہ اقبال اپنے آخری ایام میں شیعہ ہو گیا تھا. اور تبھی مولوی اس کے جان کو آگے تھا، انہوں نے پوچھا تھا آپ کی مذہب کیا ہے، ادھر ہو کہ ادھر ہو، کچھ اپنے آپ کو واضح کرو کس مذہب پہ ہو. وہ بھی علامہ اقبال تھا، اس نے کہا آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار کبوت رابی ہے. اور یہ شیعہ علماء کے ساتھ وہ قبلہ حشمت علی شاہ صاحب ناروال والے، ان کے پاس جاتا تھا، حاری صاحب کے پاس جا کے فلسفہ پڑھتا تھا، حاری صاحب سے بحث کرتا تھا مذہب شیعہ پر. تو ایک دن جس نے اپنا تعارف کروایا تھا نا کہ میں وہی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. حاری صاحب نے کہا کس کے لیے لکھا ہے؟ کہا جی حسین کے لیے ہے، آدم کے لیے ہے، عیسیٰ کے لیے ہے، ابراہیم کے لیے ہے. حاری صاحب کہتے ہیں تیرا شعر ابراہیم کے لیے ہو سکتا ہے، یہ حسین کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تیرے شعر میں شرط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر کی تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کچھ شبیر کے لیے لکھنا ہے تو حسین کے معیار کا لکھ. اگلی مجلس میں پرچہ لکھ کے لایا تھا، اس میں شبیر کے معیار کا شعر تھا. علامہ اقبال جو یہ کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، علامہ اقبال نے لکھا حسین کے لیے لکھا. حاری صاحب کو کہا مجلس میں پڑھیے، پڑھنا شروع کیا. اس پہ لکھا ہوا تھا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز، اس پہ چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز، سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز سارے ماحول میں گونجی، یہ خدا کی آواز، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے اس کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ میرے آپ کے لیے شعر نہیں ہے. ہماری بندگی کی اتنی اوقات نہیں کہ اللہ ہم سے ہماری رضائیں پوچھے گا. اس نے بھی تحقیق کی تھی نبیوں کے لیے اللہ نے ہر نبی کو ایک منزل عطا کی. ہر نبی کو، ہر نبی عشق کی ایک منزل پہ چلا ہے، اور ایک جگہ ایسی آئی ہے جہاں اس کے عشق نے جواب دیا تو اس نے کہا بس. پھر اللہ نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے. جڑے بندے نے گال سمجھ آ گئی تو گال میں مکا دی تھی. پھر اللہ نے کہا بتا تیری رضا کیا ہے. آدم سے کہا تھا جنت سے نکالا، زمین پہ آئے روتے رہے، استغفار ایک مقام پہ پہنچی اللہ کے. آدم نے کہا اللہ بس. اللہ کی آواز ہی بتا تیری رضا کیا ہے. نوح نے کشتی بنائی، امت کا ظلم سہتا رہا، اکیلے کشتی بناتا رہا 200 سال. کشتی بن گئی، بچی کچی 70-80 امت لے کے چل پڑا، بھنور میں کشتی آ گئی. نوح کی آواز آئی مالک بس. اللہ کی آواز آئی بتا تیری رضا کیا ہے. یعقوب یوسف کے لیے روتا رہا اور یہاں تک رویا کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی. منزل یہاں تک آئی، آواز آئی مالک بس. اللہ کی آواز آئی بتا یعقوب تیری رضا کیا ہے. دیر نہ لائیو کہ بلا میں مکائی کھڑا. بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. ابراہیم کو کہا بچے صحرا میں چھوڑ کے آ، وہ چھوڑ آیا. کہا تیرے عشق کی منزل میرا گھر بنا دیا. کہا عشق کی منزل ہے کہ آج میں اتر گیا. کہا تیرا عشق تب پورا ہوتا ہے جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے گا. اس نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. خالی نبی نہیں تھا، ابراہیم باپ بھی تھا، وہ بیٹا تھا. ادھر چھری آئی، جیسے ہی ادھر چھری آئی ابراہیم کی آواز آئی مالک بس.
اللہ کی آواز ہے ابراہیم بتا تیری رضا کیا ہے؟ ایوب قرآن کا سند یافتہ نبی ہے، صابر نبی، اولاد کا امتحان لیا ہے، مال کا امتحان لیا ہے، صحت کا امتحان لیا ہے، آخر عشق کی منزل یہاں تک آ گئی، بات غیرت پہ آ گئی۔ ایوب ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا، آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں مالک بس، ہر نبی کے عشق کی ایک منزل ایسی آئی ہے، ہر نبی نے کہا بس، اللہ کی آواز آئی بتا تیری رضا کیا ہے؟ چپ کر جانے والوں، 10 محرم کو اللہ جانے حسین کا عشق کس معراج پر تھا، ایک لمحہ ایسا آیا، اللہ کی آواز آئی حسین بس، اللہ حسین کہتے تو بتا تیری رضا کیا؟ حسین کی آواز ہے تو بتا، اور اللہ نے بس اس وقت کہا تھا جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہا، برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، زمین میں زلزلہ، اللہ کا عرش ہلا، آواز حسین بس۔ انیس فرماتے جیسے ہی برچی کے پھل میں ہاتھ آئے نا، اللہ کی آواز آئی لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں میں زخم آ چکے، بس اے حسین بس، تیروں میں تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، اللہ کہتے ہیں ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے، چیلم کرنے آئیے، بھائی کا توحید، رسالت اور ولایت 9 سے 10 گھنٹے میں حسین نے بچائی ہے۔ کتنی چیزیں؟ توحید بچائی اللہ کی، رسالت بچائی نانے کی، ولایت بچائی باپ کی، کتنی دیر میں؟ 9 سے 10 گھنٹے، یہ بھی میرے اندازے میں 9 سے 10 گھنٹے لگے شبیر کو یہ تینوں چیزیں بچانے میں، لیکن حسین بچانے میں علی کی بیٹی کو 1 سال لگ گیا۔ مصائب میں بخل نہیں ہے، میں نے فضائل تھوڑا اس لیے پڑھ دی، میں مصائب پورا پڑھ دوں۔ عام بی بی نہیں، لوگ سن رہے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، اللہ کی حجت جس کے مشورے کے بغیر نہ چلتی ہو اسے زینب عالیہ کہتے۔ بابا نثار حیدری لاہور کا ایک نوحہ خان گزرا، اس کا نوحہ جب تک شب عاشور پڑھا نہ جائے ماتم ادھورا رہتا ہے۔ ایک شعر اس نے حسین کی غربت کا ہے اور ایک عالیہ کی عظمت کا ہے، اور اس نے مقام عالیہ بتایا۔ تیار ہے؟ نہیں، میں مسائل پہ آکڑوں یہاں تو پہلے بتاتے ہیں۔ سواری برآمد ہونی ہے، حکم آ گیا۔ بابا نثار حیدری پہلا شعر حسین کی غربت، دوسرا بی بی کی عظمت کا ہے، لیکن یہ الہامی کیفیت ہے، سوچا ہوا شعر نہیں۔ میں پڑھتا ہوں اپنے درد کے لیے، شعر پڑھ کے دعوت دیتا ہوں جو میرے درد میں شریک ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے۔
بابا نثار حیدری کہتے ہیں ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باج حسین جہان ریا۔ ہائے کرنا، ہائے کرنا میرے لیے نہیں، میرے دو چار جملوں کی داد سے اسے کوئی غرض نہیں، ہائے کرنا اس کے لیے جو شام سے آئی بیٹھی اور اتنی عظمتوں والی ہے۔ بابا کہتا ہے ارمان ریا، ارمان ریا، کیوں باج حسین جہان ریا۔ اور بی بی کی عظمت کا شعر اس سے بڑا میں نے سنا ہی کوئی نہیں ہے۔ بابا نثار حیدری فرماتا ہے وچ قید امام زمانے دا بن زینب دا دربان ریا۔ یہ حسین کا معجزہ ہے۔ ہم مصائب سنتے ہیں، شبیر کے غم سنتے ہیں، ہم روتے ہیں پھر زندہ رہتے ہیں، ورنہ شیعو غیرت کا تقاضا یہ ہے مر جائیں اس وقت جب اتنی آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ علی کی بیٹی کے سر سے برقع شمر نے اتارا تھا۔ بڑا مشکل بچایا ہے، زخمی علی کی بیٹی، میں عالیہ کی جگہ پہ علی کی بیٹی کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، منبر پہ کہتا ہوں۔ دو کام ہیں، بانیان بھی بیٹھے ہوں گے، ذاکرین بھی تشریف فرمائیں۔ ایک گزارش ہے صرف، جب کہیں جماعت الثانی آئے گا آگے، اشتہار چھپیں گے بی بی کی مجلس کے، ذاکر پڑھیں گے، اشتہار پہ یہ نہ لکھو جناب فاطمہ جناب سیدہ، لکھو محمد کی بیٹی کا ماتم، محمد کی بیٹی مظلومہ، محمد کی بیٹی محرومہ۔ ممبروں پہ کہو محمد کی بیٹی، اتنا محمد کی بیٹی کہو، اتنا کہو، اتنا کہو، کوئی تو پوچھے گا نا یار بیٹی محمد کی تھی تو پھر مارا کس نے تھا؟ ماتم کی تیاری کر، اللہ جانے امت کو محمد اور علی سے دشمنی کیا ہے۔ محمد کی بیٹی کو گھر جا کے مارا ہے، علی کی بیٹی کو گھر بلا کے مارا۔ کربلا اور مدینے کے ظلم ایک جیسے ہیں، دکھ کم نہیں ہیں۔ کربلا اور مدینے میں فرق صرف اتنا ہے کہ مدینے میں اولاد کے سامنے ماں کو مارتے رہے، کربلا میں ماں کے سامنے اولاد مارتے رہے۔ اور یہ وہ دکھ ہے جسے زہرا اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ میں ایک لمحہ تاریخ میں پیچھے جاتا ہوں، بی بی کے اوپر دروازہ گرا ہے، ایک ملعون نے بی بی کے ہاتھ پہ کوڑا مارا، ادھر کوڑا مارا، یہاں حسین کا بچپن ہے، سامنے کھڑا حسین دیکھ رہے، شبیر کی چیخ نکل گئی، حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے، دروازہ بھول گئی محمد کی بیٹی، ہٹا کے آئی حسین کے قریب، آنسو صاف کر کے کہتی ہے تو نہ رویا کر، یہ غم تیری مصیبت سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ جانے شبیر سے پیار کتنا تھا۔ لحد میں بھی علی نے اتارا ہے نا، تو لحد میں پہرا دیتے تھے علی، جنت الوقی 40 راتوں تک پہرا۔ جانتے ہو پہلو کا وہ درد ہے کہ علی سے کہتی تھی ہاتھ نہ اٹھانا، میں بابا کو جا کے اسی طرح سے ملنا چاہتی ہوں، یہ زخم دکھاؤں گی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ پہلو کا درد بطول بھول گئی قبر کے اندر۔ یا ایک رات علی پہرا دے رہے تھے، یا قبر میں زلزلہ آیا، علی بادشاہ نے ہاتھ رکھ کے پوچھا سیدہ کیا ہوا ہے؟ تڑپتی ہوئی فاطمہ کی آواز ہے یا علی آپ پہرے پہ ہیں، زینب سو گئی ہے، میرا حسین پانی مانگ رہا۔ کر ماتم شبیر کا، کر ماتم شبیر کا۔
ماتم جائز ہے، ماتم جائز ہے، ہاتھ سینے پر رکھ، ہاتھ سر پہ مار یا سینے پر رکھ، ماتم کر، وہ پرشا لینے آئی ہے، یہ حسرت ہے اس کی جو پردے میں آئی بیٹھی ہے، یہ حسرت ہے اس کی۔ کوئی کہے ہائے حسین شام کے بازاروں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ 9 لاکھ بدماش کے ہجوم میں دیکھتی تھی، کوئی کہے تیرے حسین کے ارمان ہے۔ پرشا کسی نے نہیں دیا، پتھر ہر ہاتھ سے برسا۔ شہادت آپ کی سنی ہوئی ہے۔ میں آج شہادت کے وہ جملے حسین کی جو عالیہ نے مجلس پڑھی، میں وہ مجلس پڑھوں گا حسین کے جملے پہ، اس کے بعد سبھی آئے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی دکھی ہو جائے۔ علی والو، ہمارا وہ سانس بھی حرام ہے جس میں علی نہیں، لیکن شیعوں کبھی اپنی قسمت بھی دیکھی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ دعا بھی نہیں دے سکتے، جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا۔ اللہ تمہیں شام لے جائے، جو ہو آیا وہ گواہی دے دے، باقیوں کے لیے دعا ہے مولا شام ضرور جانا، حسین تمہیں لے کے جائے، غازی عباس تمہاری منظوری کرے۔ وہ بازار جہاں سے گزری ہے علی کی بیٹی، ممبر پہ کھڑا ہوں، کوئی شام کا زوار ہے تو گواہی دے، آج بھی ایسے سجا ہوا ہے وہ بازار، اتنی رونق ہے اس بازار میں، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ اس بازار سے گزرتے ہوئے بے دہانی میں اس بازار سے گزرتے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 15 منٹ لگتے، بندہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گزر جائے بڑے آرام سے 10-15 منٹ۔ جس بازار سے گزرتے ہوئے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، علی کی بیٹی کو اس بازار میں 3 دن لگ گئے۔ شام کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں سے علی کی بیٹی کو نہ گزارا گیا۔ آپ نے جملہ سنا ہے، اس پہ فکر نہیں کی۔ شام کی کوئی گلی ایسی نہیں۔ یہ سوال میرا تھا، 4 دفعہ مجھے اپنے استاد محترم کے ساتھ زیارت نصیب ہوئی، میں ہر سال یوم عرفہ پہ ان کے ساتھ وہاں جا کے پوچھتا تھا کس گلی سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا میں 17 دفعہ کا زوار ہوں۔ زیادہ وقت تو نہیں بابا؟ ٹھیک، کوئی نہیں۔ حسین کی شبیہ ذوالجناح کی، اور وہ آپ کے سامنے، مجھے بس تھوڑا سا غم پڑھنے دو۔ میں نے کبھی نہیں کہا میں پتھروں کا ضامن نہیں، یہ آپ کے جذبے کی توہین ہے۔ آپ کے دل پتھر کے نہیں، آپ کے یہاں دل نہیں، حسین کا مرکز ہے۔ آ گئی دربار میں، سال گزر گیا، میرا سلام ہو ان چہروں پر۔ مولا فرماتے جن کی رنگت موسموں کے بدلنے سے بدل گئی۔ بس میں مقصد کے قریب آ گیا۔ جو یہ کہتے ہیں یہ قیدن تھی، قیدن نہیں تھی، پھوپھی بھتیجا مبلغ تھے۔ اس رنگ میں تبلیغ کی ہے، سال کے اندر اندر اینٹ سے آواز آنی شروع ہو گئی، باغی نہیں نمازی تھا۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے اس لیے رہا کر دیا کہ خواب میں رسول اللہ آئے اور وہ ڈر گیا۔ غلط ہے، جو بغیرت محمد کی بیٹی کے سر سے چادر اتارتے وقت نہ ڈرا ہو وہ ڈرے گا۔ اسے اپنا تخت اور تاج ڈوبتا نظر آ رہا تھا پھوپھی بھتیجے کی تبلیغ سے۔ اس نے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کر کے بلا کے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا انہیں وطن پہ بھیج، جب تک یہ رہیں گے تب تک تیرا تخت خطرے میں رہے گا۔ ان کی تبلیغ گھر گھر پھیل گئی۔
آدھی رات کے دروگے کو کہتا ہے جا سید سجاد کو بلا. دروگا زندان پہ آیا, سید سجاد کو آواز دے کے کہتا ہے دربار میں یزید نے بلایا. زنجیریں سمیٹ کے اٹھا سید. پھوپھی تڑپ کے کہتی ہے سجاد کہاں جا رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں پیشی ہے. کہا اس وقت تو نہیں ہوتی. اماں ہم اللہ کی رضا کے قیدی ہیں. جیسے ہی آیا ہے نا تیرا میرا چوتھا امام, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا یزید. امام کو دیکھتے کہتے سجاد تیری قید رہا ہے, جا وطن پہ چلا جا, ماتم کرنا ہے تو تیاری کر, سجاد وطن پہ چلا جا. سید دیکھ کے کہتا کون سا وطن, کیسا وطن؟ وطن پہ وہ جائے جس کا کچھ بچ گیا ہو. کہتا میری بحث کوئی نہیں ہے, تو وطن پہ جانا چاہے ابھی جا یا کل جا, تیری مرضی, میری طرف سے تیری قید رہائیں. نہر جاری ہوئی لہو کی آنکھوں سے, زنجیروں میں رکوع کے عالم میں چلنا شروع کیا. ایک سپاہی کندھا ہلا کے کہتا ہے رہائی مل رہی ہے, وطن پہ جا رہا ہے, اب کیوں روتا ہے؟ سید رو کے کہتا ہے جو وطن مانگتی تھی وہ پردیش میں مر گئی ہے. میں پردیش کے ہر چوک میں موت مانگتا رہا, مجھے رہائی مل گئی. زندان میں آیا, پھوپھی دروازے پہ کھڑی تھی, ماتھا چوم کے کہتی ہے سجاد خیر تو ہے؟ پھوپھی اماں وہ کہتا ہے وطن پہ جا تیری قید رہا ہے. آواز ہی نہیں سجاد میرا بڑا نقصان ہوا ہے. اس سے کہے میری شرطیں پوری کر. ایسے تو میں نہیں جاؤں گی, قیدن ہوتی تو شرطیں مان کے رہا ہوتی. شرطیں منوانا بتا رہا ہے, قیدن نہیں مبلغہ تھی. پھوپھی اماں کون سی شرطیں؟ کہا اس سے کہے شہداء کے سر دے, لوٹا ہوا مال دے, اور ایک مکان دے جس کی چھت سلامت ہو. مالک چھت سلامت والا مکان کیا کریں گی پھوپھی اماں؟ سید دیکھ کے فرماتے ہیں کیا کرے گی؟ فرمایا سال روئی ہوں بغیر چھت کے بھائی کو. میرے حسین کے ماتمدار آئیں گے, نہیں چاہتی وہ دھوپ میں بیٹھ کے روئیں. سید سجاد نے آ کے کہا میری پھوپھی کہتی ہے 3 شرطیں پوری کر. کون کون سی؟ کہا لوٹا ہوا مال دے, سر شہداء کے دے, ایک مکان دے جس کی چھت سلامت ہو. کہتے ہیں سر بھی لے جا, مکان بھی دیتا ہوں, لیکن لوٹے ہوا مال میں نہیں دے سکتا. سجاد تمہیں کسی ایک ملک کی فوج نے لوٹا ہے, 36 ملکوں کی فوجیں تمہیں لوٹنے آئی تھی. اللہ جانے کون کیا لوٹ کے لے گیا ہے. البتہ چاہے تو مجھ سے قیمت وصول کر. قیمت کا نام آیا. سید زنجیروں میں تڑپ کے کہتا ہے میری پھوپھی کے برقے کی کیا قیمت دے گا, میری بہن کے دروں کی کیا قیمت دے گا, میرے باپ کے انگلی کی کیا قیمت دے گا. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. بس میں قریب آ گیا ہوں. 2 منٹ کا زیادہ مصائب سواری آپ کے سامنے آئے گی حسین کی. اور جب یہ حسین کی سواری آئے تو انتظار نہ کیا کر کہ ذوالجناح میرے قریب آئے تو میں زیارت کروں. اس کی طرف علماء فرماتے دوڑ کے جایا کرو. یہ اکیلا نہیں اپنے سوار کے ساتھ آتا ہے, اور جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو رکابوں میں ہاتھ رکھ کے کہا کر میرے اللہ تجھے واسطہ حسین کے زخمی پیروں کا. ماتم کی تیاری کر, ماتم کی تیاری. وہ مکان مل گیا جس کی چھت سلامت تھی. اعلان ہوا علی کی بیٹی شام چھوڑ کے جا رہی ہے. مقتل کہتے ہیں منٹوں کے اندر 25,000 عورت وہاں جمع ہو گئی. جیسے ہی 25,000 عورت آئی ہے نا, حسین کی پہلی مجلس پڑھنے کے لیے وہ ذاکرہ آئی ہے جس نے 70 قدم پہ سپاہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اور مجلس پڑھتے ہوئے پہلا جملہ کہا شام کی عورتوں اللہ تمہاری جھولیاں آباد رکھے. کبھی ہماری جھولیوں میں بھی بچے تھے. جب میں شام میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے, مجھے مارنا چاہتی تھی, رش بڑا تھا, تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے. زینب کہتی اگر کسی دل میں مجھے پتھر مارنے کی حسرت باقی ہو, نہ شام میں پتھر ختم ہوئے ہیں, نہ زینب شام چھوڑ کے گئی ہے. ماتم کی تیاری کر. مجھے ایک جملہ کہنے دے حسین کی غربت کا. قبلہ ہم مجلس پڑھتے ہیں یا پڑھ کے یا سن کے, پڑھنے والی وہ جس نے 70 قدم پہ دیکھا تھا. جب ہم پڑھتے ہیں تو کون کون سی زیارت آتی ہے. کبھی ذوالجناح آتا ہے, کبھی
کبھی علم آتا ہے، کبھی تازیہ آ جاتا ہے، کبھی جھولا، مجلس پڑھنے والی ہے علی کی بیٹی، اب کون کون سی زیارت آئی، آواز آئی ہٹو علی اصغر کا سر آ گیا، علی اصغر کے سر کا آنا تھا، یا علی اصغر نے پتلیاں پھرانی شروع کی، رباب نے سجاد کا کندھا ہلا کے کہا تیرا بھائی کیا ڈھونڈ رہا ہے، رو کے کہتا ہے عورتوں کے جھرمٹ میں سکینہ نظر نہیں آتی ہے، کر ماتم، ایک لمحے کے لیے ماتم کر، پھر آواز آئی ہٹو علی اکبر کا سر آ گیا، بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، پھر آواز آئی ہٹو غازی عباس کا سر آ گیا، پتھر بھول گئے ہر بیوی کو، غازی کا سر درمیان میں رکھ کے ہلکا بنا کے ہر بیوی نے ایک بین کر کے کہا عباس ہمارا پردہ، ہائے عباس ہمارا بھرگا، پھر آواز آئی ہٹو حسین کا سر آ گیا، حسین کے سر کا آنا تھا، یا زینب نے ہاتھ اٹھائے، شبیر کے سر نے پرواز کی، ہاتھوں پہ آیا، زینب کہتی مبارک ہو نانا کا دین بچ گیا ہے، شبیر اپنے چہرے کے داغ دے، شبیر میرا زخمی چہرہ دے، شبیر شیمر کا جہاں دل کرتا تھا تیری بہنوں کو تازیانے مارتا تھا، شبیر میں تازیانے کھا کھا کے میں نے خطبے پڑھ کے منوایا ہے، باغی نہیں سب سے بڑا نمازی ماتم حسین۔ او اے ظلم کرب و بلا دا ہان تیز زخم اگوں ریت گرم کے میں لتھائی چن زہرا دا او تیری کوچ دے وچ پگ کہندیے ہیوی کیڑی طرف ارادہ اے تیری طرز کنو معلوم ہوندہ سانگا ٹوٹ گیا بہن برا ماتم حسین۔